السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے دکھ اور غم کے بارے میں۔ معزز ناظرین، دنیا میں آئے ہر انسان کو بلا تخصیص جنس، طبقہ، نیک و بد قانون قدرت کے تحت کسی نہ کسی صورت میں دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے ضرور سابقہ پڑتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ دنیا دارالامان ہے۔ امتحان میں مشکل اور آسان ہر دو طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ابتدائے آفرینش سے لے کر اب تک کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جو کسی نہ کسی غم میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ عام انسان تو درکنار، کیونکہ ان کی زندگی میں غم کا آنا جانا کوئی عجیب بات نہیں۔ کائنات کے افضل ترین انسان یعنی انبیاء کرام بھی غموں کے روبرو ہوئے۔ غم دراصل انسان کی آزمائش ہے، اس کے ایمان کا امتحان ہے کہ وہ کٹھن وقت میں کس رویے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ غمگین ہو کر ناشکری اور بے صبری دکھاتا ہے یا تکلیف کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کر کے اللہ تعالی کی خوشنودی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ دوستو، غم کا تعلق انسانی جذبات سے ہے۔ آپ اس وقت غمگین اور افسردہ ہوتے ہیں جب آپ کی زندگی میں کچھ غیر متوقع ہو جاتا ہے۔ آپ کا کوئی پیارا ایک دم آپ سے جدا ہو جاتا ہے۔ جدائی کے اس جان لیوا غم سے نکلنے کے لیے بہت ہمت، بہادری اور مضبوط ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، موت کے ہاتھوں کسی پیارے کو کھو دینے کے بعد آگے بڑھنے کا مطلب دل میں ایک مستقل خسارے کے احساس، گہری رگوں کو چیرتی اداسی اور اندرونی توڑ پھوڑ پر قابو پانا ہے۔ کسی اہم فرد سے محرومی پر گویا ہم میں سے ہماری ذات کا بڑا حصہ اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا ہے۔ پیاروں کو کھو دینے کے بعد زندگی ویسی نہیں رہتی جیسی ان کی موجودگی میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اس نے دنیا کے ہر رشتے یا تعلق کا انجام بالآخر غم رکھا ہے۔ جو تعلق یا رشتہ جس کے لیے جتنی بڑی خوشی کا سبب ہے، فراق کی صورت میں وہ تعلق اتنا ہی بڑا صدمہ بن جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ہماری مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر دنیاوی نعمت ختم ہو جانے والی ہے۔ موت دنیاوی لذتوں اور رشتوں کو ختم کرنے والی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ادراک تب تک نہیں ہوتا جب تک ہم اس کے ہاتھوں اپنا کوئی عزیز رشتہ کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ اچانک ادراک ہی ہمیں غم کی اتھاہ وادیوں میں گرا دیتا ہے، جہاں سے باہر آنے کے لیے ہمت اور صبر کی سیڑھیاں چڑھنا لازم ہے۔ اگر آپ غم کی کیفیت سے نکلنے اور راضی برضا ہونے کی کوشش نہیں کرتے تو غم کی قوت آپ کو پاش پاش کر کے جسم کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ طب میں نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ایلیکسس کیرل کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو غم و اضطراب کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کی معین و مقرر ہے، لیکن جسم کو تلف کرنے اور وجود کو توڑ دینے والے اسباب میں غم بہت اہم ہے۔ عربی زبان کی مشہور کہاوت ہے، غم میں سے زخم بھی ہرے ہو جاتے ہیں۔ اعصابی بیماریوں کے ماہر ڈاکٹر جوزف ایف موٹنکو لکھتے ہیں، زخم اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، بلکہ اس سبب سے ہوتا ہے جو آپ کو کھا رہا ہوتا ہے۔ معروف عرب شاعر متنبی کا کہنا ہے کہ غم جسم کو توڑ پھوڑ کر لاغر کر دیتا ہے اور انسان کو وقت سے پہلے عمر رسیدہ کر دیتا ہے۔ معروف ہیلتھ میگزین لائف میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق قاتل امراض میں غم کا درجہ 20واں ہے۔ ڈاکٹر ایڈورڈ بودوسکی کے مطابق غم دل کو متاثر کرتا ہے، بلڈ پریشر میں اضافہ کرتا ہے اور اس سے رومیٹزم، اعصاب، ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے مستعمل طبی اصطلاح کے امراض بھی ہو سکتے ہیں۔ غم ایک حقیقت ہے اور ہم سب کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس کا سامنا بھی کرنا ہے اور اس کیفیت سے گزرنا بھی ہے۔
غم کے ساتھ کیسے بہادرانہ انداز میں زندگی گزاری جائے اور روح کو چھلنی کرتی اس کیفیت سے کیسے نکلا جائے، معروف عرب مصنف ڈاکٹر عائض القرنی نے اپنی کتاب غم نہ کریں میں اس حوالے سے بہت عمدہ رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کی کچھ لائنز اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔